पुरानी डायरी में हर हफ्ते खोलते हैं हम एक नया सफ़ा, एक नया राज और एक नई कहानी। अगर आपको ये सफ़र पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी शुरू करते हैं। कुछ अर्सा पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने कज़न के साथ पेश होने वाला एक वाक़या सुनाया था। उसने कहानी शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहा, वो आज भी ये फ़ैसला नहीं कर पाता था कि उस रात छत पर सुनाई देने वाली आवाज़ें ज़्यादा खौफनाक थीं या गली में चलने वाला वो आदमी। ये उस ज़माने की बात है जब मोबाइल फ़ोन अभी आम नहीं होते थे। इंटरनेट और वाईफ़ाई का तो बड़े शहरों में कम ही तसव्वुर था, और सिंध के दूर दराज देहात में खबरें अब भी खत, अखबार या किसी आने जाने वाले के ज़रिए पहुंचती थीं। मेरे दोस्त के कज़न के वालिदैन अलहदा हो चुके थे। उनकी अम्मी लाहौर के करीब एक गांव में रहती थीं, जबकि उनके अबू सिंध के एक पुराने और निस्बतन वीरान गांव में आबाद थे। वालिदैन की अलहदगी के बाद उनकी अपने अबू से मुलाकातें बहुत कम हो गई थीं। फिर एक रोज़ लाहौर में खबर पहुंची कि उनके अबू की तबीयत सख्त ख़राब है। हालात ऐसे थे कि फ़ोन पर खैरियत मालूम करना मुमकिन नहीं था। चुनांचे उन्हें खुद सिंध जाना पड़ा। ये वालिदैन की अलहदगी के बाद पहला मौका था जब अपने अब्बू से मिलने उनके गांव जा रहे थे। कई घंटों के सफ़र के बाद जब वो वहाँ पहुँचे तो शाम ढलने वाली थी। गांव पुराने ज़माने का था। कच्ची और नीम पुख्ता दीवारें, लकड़ी के भारी भारी दरवाजे, गलियों के ऊपर झुके हुए दरख्त, छतों पर पिच्छी चारपाइयाँ, खुले सहनों में जलते मिट्टी के चूल्हे। बिजली कभी आती और कभी कई कई घंटों के लिए गायब हो जाती थी। गलियों में स्ट्रीट लाइट्स नहीं थीं। सूरज गरूब होते ही पूरा इलाका मिट्टी के तेल की लालटेनों और घरों से बाहर आती मध्यम जर्द रोशनी के हवाले हो जाता। लेकिन अब्बू के घर के साथ मौजूद बाकी जगह पूरे गांव से भी ज़्यादा खामोश थी। वहाँ एक बहुत पुराना शमशान घाट था। मुकामी लोगों के मुताबिक वो जगह तकसीम हिंद से भी पहले की थी। कभी आसपास की हिंदू आबादी अपने मरने वालों की आखिरी रस्मात वहीं अदा करती थीं। शमशान के एक तरफ पुरानी ईंटों के शिकस्ता चबूतरे थे, जबकि दूसरी तरफ एक दरिया बहता था। रस्मात के बाद राख इसी दरिया के पानी में बहा दी जाती थी। तकसीम के बाद वो जगह रफ्ता रफ्ता वीरान हो गई थी। झाड़ियों ने रास्ते ढांप लिए थे, ईंटें स्याह पड़ गई थीं और दरिया ने कई पुराने निशानात मिटा दिए थे। दिन के वक्त भी वहाँ बहुत कम लोग जाते थे। रात को तो गांव वाले उस तरफ देखने से भी गुरेज करते थे। कज़न को इन बातों का कुछ अंदाज़ा तो ज़रूर था, मगर वो शहर से आए थे और ऐसी कहानियों को देहाती तो हम समझकर नज़रअंदाज ही कर देते हैं। अब्बू की तबीयत चंद दिनों में कुछ संभलने लगी। घर के करीब ही एक छोटा सा ढाबा था। मिट्टी की दीवारें, बांध की चारपाइयाँ और टीन की पुरानी छत वाला वो ढाबा गांव की वाहिद जगह थी जहां सुबह अखबार आता था। कज़न रोज़ दोपहर या शाम वहां चाय पीने चले जाते थे। कभी अखबार पढ़ते और कभी खामोश बैठे गांव वालों की बातें सुनते रहते। ढाबे का मालिक कोयलों वाली अंगीठी पर चाय बनाता था। चूल्हे पर रखी हुई केतली मुसलसल खोलती रहती और ट्रांजिस्टर रेडियो से कभी कोई पुराना गाना, कभी खबरें और कभी सिर्फ हराश भरी आवाज़ें सुनाई देती। वहीं उनकी मुलाकात अपनी ही उम्र के एक मुकामी लड़के से हुई। वो लड़का बड़ा खुश मिजाज था, गांव के तकरीबन हर शख्स को जानता था और बाहर से आने वाले कज़न की तन्हाई फ़ौरन समझ लिया था। दोनों की गुफ्तगू अखबार से शुरू हुई और चंद ही दिनों में दोस्ती में बदल गई। मुसलसल 3-4 दिन वो इस ढाबे पर आते रहे। हफ्ते के आखिर में उस लड़के ने कहा, कल शाम तैयार रहना, गाड़ी लेकर आऊँगा, बाहर कहीं खाना खाएंगे। वक्त तो तय नहीं हुआ था, मगर उसने वादा किया कि अंधेरा होने के कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाएगा। अगली शाम कज़न वक्त से पहले तैयार हो गए। साफ कपड़े पहने, बाल संवारे और अब्बू को आराम करता छोड़कर सामने वाले ड्राइंग रूम में आ बैठे। वो नहीं चाहते थे कि दोस्त के आने पर दरवाज़ा बार बार खटखटाया जाए और बीमार अब्बू की नींद खराब हो। ड्राइंग रूम पुराने तर्ज का था। भारी लकड़ी का दरवाज़ा सीधा गली में खुलता था। दरवाजे के बराबर एक खिड़की थी जिस पर मोटा सा पर्दा रहता था। कमरे के बीच पुराना सोफ़ा और एक तरफ लकड़ी की मेज़ पर जलती हुई लालटेन रखी थी। बाहर रात तेज़ी से गहरी हो रही थी। दोस्त अभी तक नहीं आया था। कज़न इंतज़ार करते करते सोफ़े पर ज़रा कमर सीधी करने के लिए लेट गए। उन्होंने सोचा, दोस्त गाड़ी लेकर आएगा तो इंजन की आवाज़ से आँख खुल ही जाएगी, मगर थकन शायद सफ़र और कई दिनों की बेआरामी से ज़्यादा थी तो उनकी आँख ही लग गई।
پتہ نہیں کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک آواز نے انہیں جگا دیا، پھر خاموشی ہو گئی۔ آواز تو گھر کی چھت سے آ رہی تھی۔ ابتدا میں انہیں لگا کہ شاید کوئی درخت کی شاخ ٹین کی چادر سے ٹکرا رہی ہو، مگر گھر کے اس حصے کے اوپر کوئی درخت نہیں تھا۔ انہوں نے سانس روک کر دوبارہ سنا۔ اس مرتبہ آواز بالکل مختلف تھی۔ پہلے دھات پر انگلیاں یا کسی سخت چیز کی ہلکی زرہیں سنائی دیں، پھر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص چھت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ 2 قدم لیے گئے، پھر جیسے ایک وقفہ، پھر 2 قدم، اس کے بعد دھاتی حصے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ کزن اب اس بار پوری طرح جاگ گئے تھے۔ لالٹین کی لو ہلکی ہو چکی تھی۔ گھر کے باقی حصے سے ابو کی کھانسی تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد چھت پر اچانک کوئی چیز بہت زور سے بجی۔ وہ ایک دم صوفے پر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے اپنے دوست کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر گھر کے اندر دیکھا، ابو اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور آس پاس کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں شاید کوئی فوراً دروازہ بند کرتا، فون نکالتا یا مدد بلاتا، مگر اس وقت دیہات کے لوگ رات کے اندھیرے سے اتنے زیادہ خوفزدہ نہیں ہوتے تھے۔ گھروں کی چھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں اور کبھی کوئی پڑوسی بھی ایک چھت سے دوسری چھت تک آ جاتا تھا۔ کزن نے سوچا کہ شاید کوئی ہمسایہ غلطی سے ان کی گھر کی چھت پر آ گیا ہو۔ وہ لالٹین اٹھا کر صحن پر نکلے۔ صحن کے ایک کونے سے تنگ اینٹوں کی سیڑھیاں سیدھی چھت تک جاتی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھے۔ لالٹین کی روشنی ان کے آگے صرف چند سیڑھیوں تک پہنچ رہی تھی۔ جو وہ اوپر جاتے، ہوا میں دریا کی نمی بڑھتی محسوس ہو رہی تھی، مگر اب چھت پر مکمل خاموشی تھی۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر انہوں نے پہلے لالٹین اوپر کی، پھر خود چھت پر قدم رکھا۔ سامنے کھلی خالی چھت تھی۔ ایک طرف پانی کی پرانی دھاتی ٹینکی تھی اور اس کے قریب ٹین کا ایک ڈھیلا سا تختہ پڑا تھا۔ شاید آواز اسی طرف سے آئی تھی، مگر وہاں ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ بھاری بھاری تختہ خود بخود بجنے لگا تھا۔ انہوں نے پوری چھت کا چکر لگایا، پانی کی ٹینکی کے پیچھے دیکھا، سیڑھیوں کے دروازے کے ساتھ دیکھا، حتیٰ کہ جھک کر چھت کے کونوں تک بھی دیکھ لیا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ چھت کی منڈیر زیادہ اونچی نہیں تھی۔ وہاں سے پڑوسی گھروں کی چھتیں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ دور دور تک نہ کوئی شخص بھاگتا دکھائی دیتا تھا، نہ کوئی دوسری چھت پر حرکت ہوتی تھی۔ صرف دریا کے بہنے کی مدھم آواز تھی، اور اس سے آگے اندھیرے میں گم پرانے شمشان گھاٹ کے درخت تھے۔ کزن نے لالٹین اس دھاتی تختے کے قریب کی۔ وہ ابھی تک ہلکا سا کانپ رہا تھا، جیسے کسی نے چند لمحے پہلے اس کے اوپر ہاتھ مارا ہو، مگر چھت پر کوئی نشان نہ تھا۔ انہوں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی جانور رہا ہوگا، اگرچہ انہیں وہاں کوئی بلی یا کوئی پرندہ بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ واپس نیچے آ گئے۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر انہیں اپنے دوست کا خیال آیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی اور ابھی تک وہ وہاں نہیں پہنچا تھا۔ شاید وہ گاڑی لے کر گلی میں آ چکا ہو اور گھر تلاش کر رہا ہو۔ کزن دروازہ کھولنے کے بجائے پہلے اس کے برابر لگی کھڑکی کی طرف بڑھے۔ انہوں نے پردے کا ایک کنارہ ذرا سا ہٹایا اور باہر جھانکا۔ گلی میں مکمل اندھیرا تھا۔ صرف چند گھروں کے دروازوں کے نیچے سے لالٹین کی کمزور زرد روشنی باہر آ رہی تھی۔ مٹی کی تنگ گلی کے دونوں طرف اونچی دیواریں تھیں اور دور جا کر راستہ اندھیرے میں گم ہو جاتا تھا۔ پہلے انہیں کچھ نہیں دکھائی دیا، پھر گلی کے آخری سرے پر سفید رنگ کی کوئی چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ وہ ایک آدمی تھا شاید۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور آہستہ آہستہ اس گھر کی جانب ہی آ رہا تھا۔ کزن نے سوچا کہ شاید ان کا دوست ہو، مگر اس آدمی کی چال معمول کے مطابق نہیں تھی۔ وہ سیدھا چلنے کے بجائے بار بار ایک طرف جھکتا۔ پہلے اس کا جسم بائیں دیوار سے جا ٹکراتا، پھر وہ سنبھل کر 2 قدم چلتا اور دائیں دیوار سے ٹکرا جاتا، بائیں پھر دائیں، جیسے اسے راستہ دکھائی ہی نہ دے رہا ہو، یا جیسے اپنے جسم کا توازن قائم رکھنے کے لیے اس کے پاس وہ چیز موجود نہ ہو جو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے۔ کزن پردے کے پیچھے خاموش کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ آدمی قریب آتا گیا۔ اس کے سفید کپڑے اندھیرے میں پہلے سے زیادہ نمایاں ہونے لگے تھے۔ اس کے بازو دونوں طرف بے جان انداز میں لٹک رہے تھے۔ ہر ٹکر کے بعد اس کا پورا دھڑ ایک جانب مڑ جاتا، مگر وہ رکتا نہیں تھا۔ کزن نے آنکھیں سکیڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں کوئی چہرہ تھا ہی نہیں۔ اس کے کندھوں کے اوپر سر تو موجود ہی نہیں تھا۔ سفید لباس اس کے کندھوں تک آ کر ختم ہو جاتا تھا اور اس کے اوپر صرف گلی کا سیاہ اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ تب کزن کو سمجھ آیا کہ اس کی چال ایسی کیوں تھی۔ وہ دیکھ کر راستہ طے نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ دونوں دیواروں سے ٹکرا کر اپنی سمت پہچان رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے کزن کا جسم بالکل ساکت ہو گیا۔ نہ وہ پردہ چھوڑ سکے، نہ پیچھے ہٹ سکے۔
بے سر آدمی ایک مرتبہ پھر دیوار سے ٹکرایا، مگر اس بار سنبھلنے کے بعد وہ سیدھا اسی گھر کی جانب بڑھا۔ چھت پر ہونے والی دستک، قدموں کی آواز، شمشان گھاٹ اور اب گلی میں چلتی وہ بے سر شکل، ساری باتیں ایک ہی لمحے میں ان کے ذہن کے اندر اکٹھی ہو گئیں۔ جیسے ہی حواس واپس آئے، دوست کا خیال مکمل طور پر ذہن سے نکل ہی گیا۔ انہوں نے فوراً پردہ چھوڑ دیا اور کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئے۔ باہر دوبارہ دیکھنے کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی۔ تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکلے اور گھر کے پچھلے حصے میں بنی ہوئی رسوئی میں جا گھسے۔ وہاں ایک پرانی چارپائی پڑی تھی۔ کزن نے اپنے اوپر چادر کھینچی، چہرہ دیوار کی طرف کیا اور پوری رات دوبارہ باہر نہیں نکلے۔ کچھ دیر بعد انہیں یوں محسوس ہوا جیسے گلی میں کسی کے کپڑے دیوار کے ساتھ رگڑ کھا رہے ہوں۔ پھر آواز گھر کے سامنے آ کر رک گئی۔ نہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، نہ کسی نے نام لے کر پکارا، صرف ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس میں دریا کا بھی پانی پہلے سے کہیں زیادہ قریب محسوس ہو رہا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلنے کے بعد وہ رسوئی سے باہر نکل آئے۔ دروازہ بند تھا، ڈرائنگ روم ویسا ہی تھا اور باہر گلی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس روز بعد میں ان کی ملاقات ڈھابے والے دوست سے ہوئی۔ دوست نے انہیں دیکھتے ہی معذرت کی اور بتایا کہ گزشتہ شام اچانک انہیں سخت بخار ہو گیا تھا، وہ بستر سے اٹھنے کے قابل ہی نہیں تھے، اس لیے نہ گاڑی لے سکا اور نہ کسی کے ذریعے پیغام بھجوا سکا۔ کزن نے اسے رات کا پورا واقعہ سنایا۔ چھت کی دھاتی دستک، چلنے کی آواز، خالی چھت اور گلی کی دونوں دیواروں سے ٹکراتا ہوا سفید لباس میں وہ شخص جس کے کندھوں کے اوپر کچھ تھا ہی نہیں۔ کہانی سن کر تو دوست کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے صرف اتنا پوچھا کہ وہ کس طرف سے آ رہا تھا۔ کزن نے گلی کے آخری سرے کی طرف اشارہ کیا۔ دوست نے اس سے دیکھا اور کوئی جواب دیے بغیر نگاہیں جھکا لی، کیونکہ گلی کا وہ سرا سیدھا اسی پرانے راستے کی طرف جاتا تھا جو دریا کے کنارے موجود ویران شمشان گھاٹ سے ہو کر آتا تھا۔ کزن اس واقعے کے بعد زیادہ دن سندھ میں نہیں رکے۔ آج بھی وہ دعویٰ نہیں کرتے کہ انہوں نے اس رات کوئی روح نہیں دیکھی تھی، وہ صرف یہی بیان کرتے ہیں کہ جو ان کی آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا، لیکن ان کے پاس اس سوال کا جواب آج تک نہیں ہے۔ اگر وہ بے سر آدمی گلی سے چل کر گھر کی طرف آ رہا تھا تو اس سے چند لمحے پہلے گھر کی چھت پر کون چل رہا تھا؟